Hello, welcome to our new episode of Journey. آج کا جرنی کا ایپیسوڈ شروع کرنے میں مجھے کچھ ایک پرانی بات یاد آ رہی ہے. ذرا مزاحیہ سی ہلکی سی بات ہے, وہ ذرا انٹرسٹنگ ہے. میرے خیال ہے 15 ہو سکتا ہے 20 سال, وہ مے بی لٹل مور دین دیٹ, 20 سال سے شاید زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے. مجھے یاد ہے میں ٹیلی ویژن ایک چینل تھا وہ چلاتا تھا, اور اس سے اپنی آزادی لے چکا تھا, پھر سے اسٹرگل کے فیلڈ میں کود چکا تھا, اور پھر سے اپنے قدم انڈیپینڈنٹ اسپیس میں جمانے کی کوشش کر رہا تھا. میرے ساتھ یہ کئی بار ہوا کہ جمی جمائی چیز سے ہٹ کے پھر سے میدان میں کودے اور ایک لڑنے کی کوشش کی, کھڑے ہونے کی دوبارہ. میری زندگی میں یہ لین پیریڈز کئی بار آئے, یہ پھر سے ایک لین پیریڈ سا آ گیا, زیادہ تر اسی لیے کہ میں آزاد ہونا چاہتا تھا. کافی وقت سا بیت گیا اور لوگوں کو یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میں فلم میکر ہوں, بزی فلم میکر ہوں, ویست ہوں یا نہیں ہوں. تو زیادہ تر لوگ ہماری انڈسٹری میں بڑی جلدی آپ کو یہ مان لیتے ہیں کہ آپ ریٹائر ہو گئے, پٹری سے اتر گئے, اب آپ میدان میں نہیں ہیں, آپ کی پوچھ نہیں ہے. اور ایسا ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ جو بہت سکسیسفل ہوتے ہیں تھوڑے آپ کی طرف پیٹرونائزنگ بھی ہو جاتے ہیں, آپ کو ہاں ٹھیک ہے کچھ ایسا ایٹیٹیوڈ لے لیتے ہیں. تو یہ کچھ ایسا ہی دور تھا, اور مجھے یاد ہے دلی میں ایک کوئی بڑا فیسٹیول تھا, ایوارڈس نائٹ تھی ایکچولی, ٹیلی ویژن سے متعلق, ٹیلی ویژن سے سمبندھت تھی. ٹیلی ویژن پروگرام جو تھے دوردرشن کے یا ایک آدھ نئے پرائیویٹ چینلز آئے تھے, ان کے ایوارڈس کے بارے میں تھی. میں بھی انوائٹڈ تھا اور میں وقت پہ پہنچ گیا, پر میرے ساتھ جو جانے والے تھے انہیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی, اور انہیں جگہ معلوم نہیں تھی ٹھیک سے, کسی کو جانتے نہیں تھے, تو بڑی مشکل ہو جاتی. تو کہ گیٹ پہ اگر کوئی انہیں نہیں آنے دیتا تو, کیونکہ وہ فلم سے تعلق نہیں رکھتے تھے, تو میں اس لیے گیٹ کے پاس چلا گیا, اندازاً اس وقت جب وہ آنے والے تھے کہ وہ گیٹ پہ آئیں گے تو کوئی انہیں روکے گا نہیں اور میں اندر لے آؤں گا. تو میں گیٹ پہ جہاں پہ لوگ چیک کرتے ہیں ان کے بغل میں کھڑا ہو گیا. اتنے میں اس زمانے کے نئے نئے ایک فلم میکر ہماری بمبئی انڈسٹری کے, جن کی ایک فلم بہت بڑی ہٹ بھی ہو گئی تھی, بڑے بڑے اسٹار تھے اس میں, وہ آ رہے تھے. یہ وہ سجن تھے, جوان تھے, بہت چمک تھی ان پہ کہ ایک زمانے میں یہ مجھ سے پربھاوت تھے, مجھ سے بہت سجیشنز بھی لیتے تھے, کافی عزت کرتے تھے میری. اس بار جب وہ گھسے تو انہوں نے مجھ پہ ایک تن سا مارا, اوہ پارٹ آف دی ریسیپشن کمیٹی از اٹ. مجھے بھی ایک مذاق سے سوچی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا نہیں, میں ویٹنگ فار سم ون. کیا ہو رہا ہے, واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ, کیا بنا رہے ہو کچھ. میں کہا ہاں یار, آئی ایم میکنگ اے 3D فلم. ایک دم وہ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہو گئی. 3D, کیونکہ 3D مطلب 3 ڈائمینشنل فلم سستی نہیں ہوتی تھی, بہت زیادہ تر بڑے بڑے اسٹارز کے ساتھ بڑی فلم بنتی تھی, تو 3D بنانا مطلب بڑی بات ہو گئی. تو 3D بنا رہے ہو, کیا ٹائٹل ہے؟ تو میں نے کہا ٹائٹل ہے سنگھرش, جدوجہد, اسٹرگل. تو فار مومنٹ وہ سمجھے نہیں, اچھا انٹرسٹنگ ٹائٹل ہے. پھر سڈنلی جب یہ ان کے ذہن میں بات پرویش کی, ان کی سمجھ میں آیا تو بڑی زور سے جھیپتے ہوئے وہ ہنسے. سنگھرش, جدوجہد, اسٹرگل, مطلب ایک ہی طرح کی جو آپ کی جو استھتی ہوتی ہے وہ اس کا 3 ڈائمینشنل روپ.
میں اسٹرگل بھی کر رہا ہوں, جدوجہد بھی کر رہا ہوں, اور سنگھرش بھی کر رہا ہوں. مطلب بہت زوروں کا سنگھرش چل رہا ہے. دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہے ہماری نیا. تو فار اے مومنٹ وہ کافی چہر پہ. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کسی بھی وقت کسی بھی فیلڈ میں, اور بہت خاص طور پر ہمارے فیلڈ میں, کریٹو فیلڈ میں, اس میں بھی بہت اسپیشل ہو جائیں تو فلم میکنگ کے فیلڈ میں, دیر از نیور اے پرفیکٹ ورلڈ. آپ کو پرفیکٹ دنیا ملتی ہی نہیں, پرفیکٹ وقت ملتا ہی نہیں. فلم انڈسٹری کے ایک بہت بڑے گیتکار ہوئے ہیں نیدا فاضلی, انہوں نے اس پر ایک گیت بھی لکھا ہے, اور وہ گیت ہے جو آپ نے سب نے سنا ہوگا, کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کبھی زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. تو ان ادر ورڈز, اس لائن میں, کریٹو لائن میں, سسٹیننس, کھڑے رہنے کا سب سے بڑا گر یہ ہے کہ اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ, یو میں نیور گیٹ دی پرفیکٹ ورلڈ. آپ جو استر سوچ رہے ہیں شاید نہ ملے, پر گھبرائیے مت, تیار رہیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک سب سے بڑی جو بہت ہی ضروری چیز ہے, جس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے, وہ ہے پیشنس. نا پیشنس نہ کہ صرف اس لیے کہ بھئی آپ کو روٹی کھانی ہے, یہ کرنا ہے, اس میں تو خیر کسی طرح سے آدمی کم کھا کے بھی گزارا کر لیتا ہے. لیکن پیشنس اس چیز کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نراش نہ ہو, ہتاش نہ ہو. کیونکہ اگر آپ نراش ہو گئے, ہتاش ہو گئے, ڈسپیئر آ گیا, تو آپ بہت ہی قیمتی چیز کھو دیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک وشواس رکھیں, نراش نہ ہو. اور نراش ہونے کی وجہ ہو جاتی ہے, کیونکہ جیسا کہ میں نے یہ ابھی ادھرن آپ کو بتایا ایک فلم میکر صاحب کا, لوگوں کی نگاہ بدل جاتی ہے, بڑا سوابھاوک سا ہے. اور لوگوں کو یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ ارے یار ادھر سے ہٹ لو یار, یا اپنی کچھ بات کرے گا, اپنے ہیلپ مانگ لے گا شاید, تو ادھر سے کترا کے نکل لو ادھر کو یار. یہ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. لوگ بہت ہی انسیکیور ہیں اس لائن میں. وہ ایکچولی اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کی کوشش میں کئی دفعہ اس طرح ویوہار کر بیٹھتے ہیں جس سے آپ کو دکھ پہنچ سکتا ہے, جو ایک سماجک طور پر اچھی چیز نہیں ہے. تو جب ایک ایسا دور آ جائے, جو آتا ہے اور آئے گا, جب آپ بہت بار بار گر رہے ہوں, جیسا پچھلی بار میں نے بتایا تھا, چیٹی کی طرح پھسل رہے ہوں, پیر جم نہ پا رہے ہوں, پانی بہت تیز ہو, تو پیشنس رکھیے, بہت دھیان سے چلیے. میں نے ہمارے جرنی کے تیسرے ایپیسوڈ میں کتاب کا ذکر کیا تھا. کتاب کا ٹائٹل تھا وین یو آر ہیونگ اے سنکنگ فیلنگ, کہ میں ڈوب سا رہا ہوں. وین یو آر ہیونگ اے سنکنگ فیلنگ بیکم اے سب مرین. بہت پیارا ٹائٹل ہے. اس کتاب کو کچھ پڑھ کے مجھے بڑی ہمت آئی. واٹ ڈز اے سب مرین ڈو؟ اٹ گوز ڈاؤن ڈیپر ان دا سی. رک کے بیٹھ جاتی ہے. بیکم اسٹریٹجک لائک اے سب مرین. اپنی پریشانی, اپنی جو آپ کا اسٹرگل ہے, سنگھرش ہے, جوجھ رہے ہیں آپ, اس کے بارے میں زیادہ چرچے کسی سے مت کیجیے. مسکرائیے, گہرے پانی بیٹھ جائیے, سب مرین کی طرح, پنڈبی کی طرح, اور حساب لگائیے اسٹریٹجکلی. مجھے یہ کرنا ہے, اس طرح کی چیز کرنی ہے, وہ اس کے پاس جانا چاہیے. یہ آپ کو سوچنا پڑے گا, پر بہت ہی شانتی اور سنتوش اور وشواس کے ساتھ کیجیے. ڈسپیئر مت آنے دیجیے. ایسی گھڑی آئیں گی ڈسپیئر کی, تو یاد دلائیے اپنے آپ کو, آپ اکیلے نہیں ہیں. میں نے سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہی شاید ذکر کیا تھا لارڈ ٹامسن آف دی فلیٹ, جو کہ اخبار کی دنیا میں, میگزینز کی دنیا میں سب سے بڑے
بہت ہی بڑے ہستی ہوئے. وہ 4 بار ان کو بینکرپسی ہو چکی تھی کینیڈا میں, بفور ہی کیم ٹو اسکاٹلینڈ اینڈ لانچ دی اسکاٹش ٹی وی. تو آپ اکیلے نہیں ہیں. یہ دور زیادہ تر سب کی لائف میں آتا ہے. بہت کم 1-2% لوگ ہوں گے جن کو شاید یہ نہ جھیلنا پڑتا ہو, لیکن زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں وہ دور آتا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو سنتولن میں رکھنا پڑتا ہے. سنتولن, پازیٹیو سنتولن, تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا. بیکم اے سب مرین, تھنک اسٹریٹجکلی. اب آپ اسٹریٹجکلی سوچیں گے تو کیا مطلب ہوا؟ جو تھاٹ آپ کے پاس آئیں گے, جو آئیڈیاز آپ کو آئیں گے, ان آئیڈیاز پہ منن کرو. اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ مارکیٹنگ کی دنیا میں اکثر کہی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں SWOT انالیسس. SWOT مطلب SWOT, SWOT انالیسس. SWOT کا کیا مطلب ہوا؟ SWOT کا S سے اسٹرینتھ. پہچانیے, ٹٹولیے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے. W, ویکنیسز کیا ہے میری. SWOT. O, اپرچونیٹی, میرے سامنے کیا کیا موقع آ رہے ہیں, کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو حاصل کرنے کے چانسز ہیں میرے سامنے. اور T بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں جب اس راستے پہ بڑھ رہا ہوں گا تو چنوتیاں کیا آ سکتی ہیں, تھریٹس کیا آ سکتے ہیں, ان سے کیسے بچوں. تو بہت ٹھنڈے دماغ سے پڑھ کے, دیکھ کے, دوسروں سے, بہت ہی وشواس کے لوگوں سے ڈسکشن کرنے کے بعد قدم اٹھائیے, SWOT انالیسس کیجیے. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ ایسے وقت میں سب سے ڈپینڈنٹ, بہت ہی بھروسے والا دوست آپ کا صرف ایک ہی ہے. Only one friend you have, and that friend is you yourself. آپ سے اچھا دوست ہو نہیں سکتا, وہ سب سے اچھا دوست ہے آپ کا. So what do you do with a good friend? Be honest. اپنی ویکنیسز بھی مانیے, اپنی اسٹرینتھ بھی مانیے. That's what this SWOT analysis does to us. And this applies not just for marketing world, this also applies for the creative world. Because creative world میں جب ہم ایک چیز سے پربھاوت ہو جاتے ہیں, ہم بہت انسپائر ہو جاتے ہیں, یہ چلے گا, یہی ہوگا. نو, اس کا سنتولن ناپیے, کیسا دور چل رہا ہے, کس ٹائپ کی چیزیں بن رہی ہیں. اور اگر بہت ساری فلمیں ایک ٹائپ کی بن رہی ہیں تو probably away from the popular thinking, you probably should go away from that. آپ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے جو الگ ہو, جس کے چرچے ہوں. I mean, this is against the normal thinking کہ می ٹو کی جگہ می ٹو سے الگ ہوئی ہے, جو سب پاگلوں کی طرح کر رہے ہیں, گر رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, لیمنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میں, مینٹلٹی کے ساتھ میں, اس سے الگ ہوئی ہے. کچھ الگ کر کے بتائیے. کیونکہ جب آپ الگ کریں گے اور وشواس کے ساتھ کریں گے اور ایمانداری سے کریں گے اور اپنا ہردے اس میں ڈال کے کریں گے, سکسیس کے چانسز ہیں. میں جو اتنی لمبی چوڑی باتیں جیسے کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت سکسیسفل ہوں. سکسیسفل کے ماپدنڈ الگ الگ ہوتے ہیں, پر ایک چیز ضرور ہے, میں سکسیسفل شاید بہت پاپولر لیول پہ نہیں ہوں, پر میں کھڑا ہوں. میں زندہ ہوں, اور میں کھڑا ہوں, میں زندہ ہوں, میں چل رہا ہوں, تو میں کریٹو ہوں, تو میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. دس از جرنی. دیٹ مقام, وہ سائن بورڈ, وہ جو میل کا پتھر ہوتا ہے, پرابلی آئے گا. You have to believe in it. Most important thing that you can have other than SWOT analysis and everything, honesty. Be very honest to your best friend. And that best friend is you. So please be honest to yourself. Success will be ours then. Thank you so much.